السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، جہاں ہم سناتے ہیں وہ کہانیاں جو دل کو چھو جائیں، آنکھوں کو نم کر دیں اور روح کو جگا دیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بیٹی کی نہیں بلکہ ہر اس باپ کی ہے جو اپنی جوان بیٹی کے لیے چپکے چپکے خواب بن کر زندگی گزار دیتا ہے، اور ہر اس ماں کی جو راتوں کو جاگ کر بیٹی کے رشتے، سکون اور عزت کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ یہ کہانی ہے حاجی کریم، حلیمہ بی بی اور ان کی بیٹی عالیہ کی۔ کچی بستی کے ایک کنارے پر ان کا ٹوٹا سا گھر کھڑا تھا، چھوٹی سی ایک کوٹری، ایک چولہا، ٹپکتی چھت، مگر انہی دیواروں میں 3 دلوں کی دھڑکنیں برستی تھیں۔ عالیہ نے روٹی کا پیڑا ہاتھ میں گھماتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، ابا جان آج کچھ زیادہ پکا لوں؟ شاید کل آپ دیر سے آئیں گے۔ حاجی کریم کی تھکی سی مسکراہٹ میں صبر چھپا تھا۔ نہیں بیٹی، تم اور تمہاری ماں کھا لینا، مجھے تو تھکن میں بھوک ہی نہیں رہتی۔ عالیہ نے نرمی سے جواب دیا، ابا ہر دن ایک ہی بات، آپ ہمارے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور ہم روٹیاں گن کر کھاتے ہیں۔ کریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، ایک دن سب بہتر ہوگا۔ عالیہ کی عمر 25 کے قریب تھی، خوبصورتی اور سادگی کا حسین امتزاج۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال رہتا، میری ماں کب تک میری شادی کے لیے دعائیں کرتی رہے گی؟ حلیمہ بی بی راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھتی، آنسوں سے جانماز بھیگ جاتی۔ کریم ہڈیوں میں جان نہیں رہی، اگر میں چلی گئی تو عالیہ کا کیا ہوگا؟ کریم نے دلاسا دیا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، بس تھوڑا اور صبر۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جہیز کا صندوق اب تک خالی تھا۔ حاجی کریم روز مزدوری کرتا، کبھی سلنڈر بھرتا، کبھی پینٹنگ کا کام کرتا اور ہر ہفتے چند روپے ایک پرانے لکڑی کے بکسے میں ڈال دیتا، جس کے ہر نوٹ پر اس کی بیٹی کا خواب چپکا ہوتا۔ ایک دن پڑوسن آئی، کریم بھائی نور محمد کے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، کیوں نہ عالیہ کا ذکر کریں؟ یہ سنتے ہی حاجی کریم کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ حلیمہ بی بی نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کہا، اللہ تیرا شکر، شاید ہماری دعا سن لی گئی۔ عالیہ یہ سب خاموشی سے سن رہی تھی، مگر اس کے دل میں امیدوں کی نمی اتر آئی تھی۔ اس نے فوراً سے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور سجدہ کر دیا۔ اگلی صبح حاجی کریم کام پر نہ گیا، وہ اپنا بکسا لے کر بازار پہنچا۔ چند ہزار روپے جمع کیے ہوئے تھے، کچھ برتن اور ایک جوڑا چند چادریں، سب خریدنے لگا۔ لیکن واپسی پر قسمت نے پلٹ کر وار کیا۔ سنسان گلی میں 2 لڑکوں نے راہ روک لی۔ بابا جو ہے نکال دو ورنہ۔ بیٹا یہ میری بیٹی کے سامان کے پیسے ہیں۔ حاجی کریم نے ہاتھ جوڑے، مگر چند لمحوں میں سب چھین لیا گیا۔ رکشے والے نے بھی ڈر کر حاجی کو دھکا دے کر بھگا لیا۔ بوڑھا حاجی کریم زمین پر گرا تھا، آنسو پتھروں پر ٹپکتے تھے، یا رب یہ کیوں ہوا؟ اس کہانی کی پہلی آزمائش یہی نہیں تھی، اور اب بھی دلوں کی اندھیری گلیاں باقی تھیں۔ حاجی کریم گزرتے ہوئے گھر پہنچا، چہرہ سرد، کپڑے مٹی سے اوٹے ہوئے۔ دروازہ کھولا تو عالیہ دوڑتی ہوئی آئی، ابا جان یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ حلیمہ بی بی بھی سہارے سے اٹھ بیٹھی، اللہ خیر کریم کیا ہوا ہے؟ حاجی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ فرش پر بیٹھ گیا، جیسے ٹانگوں نے جواب دے دیا ہو، عالیہ بیٹی سب لے گئے، تیری رخصتی کے پیسے، تیرا سامان، سب کچھ۔ عالیہ کے ہاتھ لڑکھڑا گئے، اس نے اپنے ابا کو کندھوں سے تھام لیا، ابا کچھ نہیں ہوا، ہم دوبارہ لے لیں گے، ہم پھر سے شروع کر لیں گے۔ مگر اندر سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید پگھل رہی تھی۔ اسی رات عالیہ نے ایک لمبا سجدہ کیا، یا رب اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے، اور اگر یہ میرے ابا کا امتحان ہے تو ان کو آسانی عطا کر۔ اگلی صبح گاؤں میں خبر پھیل چکی تھی، کچھ لوگوں نے افسوس کیا، کچھ نے صرف تماشا دیکھا، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کے دل میں واقعی درد جاگا، نور محمد۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حاجی کریم کے گھر پہنچا، کریم بھائی ہمیں سب پتہ چلا، مگر میں ایک بات کہنے آیا ہوں، رشتہ کسی سامان یا جہیز کا محتاج نہیں ہوتا۔